سلاطین زمانہ بھی آپ کی بارگاہ میں، خاص طور پہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ظاہر ان کا اپنا مقام کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حوض کی بشارت دی، اب وہ جگہ بھول گئے تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ رہے ہیں، پھر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ جگہ ہے. یعنی ایک جو تعلق آپ کا سلاطین کے ساتھ بھی رہا، اور خاص طور پہ سلاطین میں جو لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرتے اور آپ کے فرامین کو فالو کرتے تھے، معتقدین میں آپ کے جو مریدین میں شامل تھے، ایک تو وہ بتائیے. دوسرا بابا فرید سے آپ کی محبت اور بابا فرید کی آپ سے محبت، اور آخر میں جو آپ کا جنازہ ہے اس کی جو وصیت ہے وہ تو بڑی کمال ہے صاحب، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، واقعتاً یعنی بہت ہی خوبصورت انداز میں اگر ہم دیکھیں کہ اولیاء کا ایک خاص بڑا ہی ریسٹرکٹڈ قسم کا تعلق رہا، بالخصوص جو بزرگان چشت ہیں، کہ ان کے ساتھ سلطان وقت کے ساتھ، یعنی وہ تعلق ایسا تھا کہ جس میں ان کی طرف سے کچھ عنایات اور فضل نہیں لیا جاتا بلکہ ان کو فیض دیا جاتا. بادشاہ دنیا والوں کو دیتا ہے، بزرگ ان بادشاہوں کو دیتے تھے. پھر وہ جو یعنی حوض شمسی کی بات آپ نے فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں سلطان کے تشریف لائے اور آپ نے حکم دیا، تو وہ مقام جو کہ وہ بھول گیا سلطان، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی طرف اشارہ نہ صرف فرمایا بلکہ پریسائزلی اس جگہ کے اوپر آپ نے پریسائزلی اس مقام کو طے کیا، اور پھر جب اس کو کھودا گیا تو وہاں سے پانی اور تالاب برآمد ہو گیا، یعنی وہ جگہ جہاں نقشے نالین پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پھر اسے بزرگوں نے بیٹھنے کا اور اس سے فیض حاصل کرنے کا ایک مقام بنا لیا. پھر اب آپ آئیے دوسری چیز کے اوپر، وہ تھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یعنی ملتان کے اندر درس والی مسجد جو اس زمانے میں مولانا منہاج الدین والی مسجد کہلاتی تھی، وہاں پر آپ تشریف فرمائے، فقہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، نافع. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملتان وہاں پر تشریف لے کے گئے، تو آپ نے دیکھتے ہی دیکھ لیا کہ ہندوستان کا مستقبل کس ایک خوبصورت ہستی نے لکھنا ہے، یعنی وہ جو اسکرپٹ رائٹنگ ہے وہ کون کرنے والا ہے، یہ ہے آپ کی نظر. جب آپ نے فرمایا کہ بیٹے کیا مطالعہ فرما رہے ہیں، تو جواب آیا کہ نافع. تو آپ نے فرمایا بیٹے ضرور نافع ہو جائے گی ہر چیز، نفع ہی نفع ملے گا. لیکن یہ کہنا تھا اور یہ نظر نے آپ کو پورا اسپریچولی ٹرانسفارم کر دیا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ صرف آپ کی نظر سعادت ہے، آپ کی نظر انتخاب ہے جو مجھ میں تبدیلی اور سعادت اور نفع لے کر آئے گی. کتابوں کے ظاہری علم کے اندر شاید وہ نفع نہ ہو. اچھا، نظام الدین اولیاء نظام پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ سگے بیٹوں سے زیادہ بابا صاحب کو پسند فرمایا کرتے تھے. بالکل، اور اس کا دیکھیے اظہار آپ دیکھیے، بڑی خوبصورت آپ نے بات یعنی ذکر کی، اس کا اظہار دیکھیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ دہلی تشریف لائے تو اس وقت حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلہ فرما رہے تھے. خصوصی طور پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف آپ تشریف لے کر گئے اور دنیا نے وہ نظارہ دیکھا کہ ایک طرف خواجہ معین الدین چشتی ایک بازو پر اور دوسری طرف حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ اس یعنی مجاہدات کی کیفیت کے اندر جب آپ کم کھاتے ہیں اس کیفیت کے اندر آپ کو اٹھایا، آسمان کی طرف چہرہ بلند کیا اور فرمایا اس فرید کو قبول فرما لے. تو روایات میں آیا کہ جواب آیا کہ ہم نے اس کو قبول فرما لیا. تو یہ میں بنیادی طور پر باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی زندگی ایک ایسی کمال زندگی ہے کہ ایک طرف تو مرشد کامل ایسے، پھر ظاہر جو خلفاء ہیں وہ ایسے. اچھا، اب اس میں بات یہ ہے کہ پھر جب جنازہ بھی ہوگا تو ایسا ہوگا. اچھا، ایک بات اور ضرور بتائیے، جب دہلی سے آپ کسی خاص وجہ سے، اس وجہ پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن خاص وجہ سے جب آپ جا رہے تھے تو پورا دہلی امڑ آیا تھا. بالکل. اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہتا کہ ان کو جانے نہ دیجیے، انہیں ہمارے پاس ہی رکھیے، ہم ان کی برکتیں لینا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ کیسی بات. ہاں، یہ بھی یہ کمال ہے. دیکھیں عام طور سے ہم نے دیکھا کہ علماء ظاہری لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، لیکن جن ہستیوں کی دلوں پر حکمرانی ہوتی ہے، جو دلوں کو بدل دیتے ہیں، ان کے اندر ایک جاذبیت اور ایک کشش نظر آتی ہے. تو یہی جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ آپ باہر تشریف لے کے جا رہے تھے شہر کے ساتھ، تو پورا شہر باہر آیا اور جس زمین کے حصے سے آپ کا قدم بوسی ہوتی اس کو لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. یہ ہے وہ محبت جو چشم فلک نے دیکھی کہ آج لوگ صوفیزم کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ریچولز کے اندر مبتلا ہیں. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس تزکیہ نفس کی بات فرمائی تھی اور آپ نے تزکیہ نفس کر کے ایک پوری کمیونٹی کو تیار کیا،
آج اگر کوئی نمائندہ گروہ ہے جو کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے وہ یہی صوفی ہیں. بالکل ٹھیک. آخر میں آپ کا جنازہ, آپ کی وصیت. بڑی خوبصورت بات. 14 ربیع الاول 633 ہجری 1273 عیسوی اس دن آپ کا وصال ہوا. ایک بات میں ناظرین کی توجہ کے لیے چاہوں گا. اپنے وصال سے پہلے ایک دن آپ وہی تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک زمین کو آپ نے دیکھا, وہ آپ کو بہت پسند آئی, آپ نے اسے خریدا, اپنے زر سے خریدا. خریدنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میرا مدفن ہوگا. اس لیے میں نے پیش کیا کہ آج کل اس کے اوپر کافی گفتگو ہوتی ہے تو حضرت بزرگ کے حوالے سے یہ رہے. اب آپ دوسری بات سنیے. جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے ایک ساتھی ہیں اور ایک آپ کے متوسل ہے, آپ نے ابو سعید, آپ نے آ کے ایک وصیت پڑھی اور اس نے ابتلا اور آزمائش میں لوگوں کو مبتلا کیا, اور سلطان وقت بھی انہیں آزمائش کے اندر آ گیا. وصیت کچھ یوں تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں کم از کم درجہ ذیل خصوصیات ہیں. نمبر 1, اس نے کبھی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہوا ہو, کسی نامحرم کو نہ دیکھا نہ محرم کو نہ دیکھا ہو بعض روایات کے مطابق. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اس نے کبھی نماز عصر کی جو سنت غیر موقدہ ہوتی جو کہ اس کو بھی قضا نہ کیا. ہاں, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر باس پرس ہوگی لیکن احتیاط. اور تیسری بات کیا فرمائی؟ تیسری بات فرمائی کہ اس نے جماعت میں کبھی تکبیر تحریمہ بھی چھوڑی نہ ہو, یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ شامل ہوا. جب یہ اعلان کیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کون نماز جنازہ پڑھائے گا؟ کوئی نہیں سامنے آیا. تو حضرت سلطان شمس الدین التمش آپ سامنے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میرا حال کوئی جانے گا, بزرگوں کا حکم ہے, تعمیل ضرور ہوگی. نہ صرف آپ نے نماز جنازہ پڑھایا بلکہ غسل میں بھی آپ شریک ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب کندھا دیا گیا تو ایک کندھا آپ نے دیا. آپ سوچئے بزرگ دین, لیکن سلطان نماز جنازہ بھی پڑھا رہا ہے, غسل بھی دے رہا ہے, کندھا بھی دے رہا ہے. یہ ہے وہ مقام ہمارے اولیاء کا جس کو لائق تقلید سمجھتے ہیں.